نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا خلاصہ، چونکہ 4 مضامین ہیں سورۃ البقرہ میں: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 176 تک ہم نے پڑھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ اس کا مدلل جواب دینے کے بعد آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا، ساری نیکی اسی میں نہیں ہے کہ منہ کس طرف کرنا ہے، بلکہ نیکی کے کام ایمان اللہ کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں اور نبیوں کے ساتھ، اور اللہ کی محبت میں مال دیجیے، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، وعدے کے ساتھ وفا کیجیے، اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ جن کے اندر یہ صفتیں آئیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 178 میں قصاص کا مسئلہ بیان ہوا۔ قصاص یہ ہے کہ اگر کوئی ناحق قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے اور اس میں ظلم سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں، دیت یا معافی کی صورت ہو جائے تو پھر اس کی پابندی کی جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 180 میں بتایا کہ موت سے پہلے وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے میراث شریعت کے احکامات کے مطابق تقسیم کی جائے۔ وصیت کرنے کے بعد اگر بعد میں پھر کوئی گڑبڑ کرے گا تو مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر ان پر گناہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 سے اصلاح نفس کے لیے روزے کا قانون ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے، اور روزے کے یہ مسائل اور اعتکاف وغیرہ کے یہ اگلے صفحے کے آخر تک چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 190 میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ ساتھ ساتھ آیت نمبر 195 میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ پھر آیت نمبر 196 سے اصلاح نفس کے لیے حج اور عمرے کے مسائل ہیں۔ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور احصار کا مسئلہ بیان ہوا، یعنی ایک آدمی حج کی نیت سے نکل گیا، پھر رکاوٹ آ گئی تو ایک قربانی حرم میں بھیج دے، قربانی وہاں ذبح ہو تو پھر یہ احرام کھول دے۔ مسئلے کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک آدمی نے حج تمتع یا حج قران کیا، اس پہ حج کے بعد ایک قربانی کرنی چاہیے، اس شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں حج بھی نصیب کیا اور عمرہ بھی نصیب کیا۔ حج کے کچھ احکامات بیان ہوئے، خصوصاً جب احرام باندھ لیا جائے، بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کیا جائے، گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اور جھگڑے کا تو تصور بھی نہ کیا جائے حج کے دنوں میں۔ حج کے احکامات میں بتایا کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور کوئی چیز خرید کر لے آتا ہے یا یہاں سے خرید کے وہاں لے جاتا ہے، بیچ دیتا ہے، تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے، صرف نیت خرید و فروخت کی نہ ہو، نیت حج اور عمرے کی ہو۔ حج میں 2 قسم کے لوگ جاتے ہیں، ایک وہ صرف دنیا کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور اصل لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 30 میں فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن مزاج کے اندر شر اور فساد ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں بچائے۔ صفحہ نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 214 میں پھر جہاد کا حکم دیا۔ تم نے کیا سمجھا ہے جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ پہلے لوگوں پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں، ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارتے رہے، اور رب نے کہا انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت قریب آنے والی ہے۔ مزید کچھ جہاد کے احکامات بھی بیان ہوئی ہیں، اور صفحہ نمبر 32 میں اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین ہیں۔ ان میں سے ایک قانون یہ ہے، آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کے متعلق فرمایا، شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے
اور دنیا میں بعض دفعہ فائدہ بھی مل جاتا ہے، لیکن گناہ بہت بڑا ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ یتیموں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے ساتھ خوب خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، اور آیت نمبر 221 میں فرمایا مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے۔ ایک غلام مرد اور باندی عورت اللہ کے ہاں ان آزاد مرد و عورت سے بہتر ہے جو شرک کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 222 میں فرمایا جیسے شرک باطنی گندگی ہے، حیض ظاہری گندگی ہے، حیض کے ایام میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد چند اور مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ ان میں سے یہ ہے قسم کا، ایک ہے یمین لغو۔ یمین لغو یہ ہے کہ انسان زبان سے قسم کا لفظ بول دے، جیسے بندہ کہے آج تک قسمیں بڑی سردی ہے جی، یہ قسم کی نیت نہیں ہوتی، یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان غلطی میں قسم کھا لیتا ہے، مجھے اطلاع ملی فلاں بندہ فوت ہو گیا، میں نے قسم کھا کے بتا دیا، حالانکہ وہ اطلاع دینے والے نے غلط دی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، یہ درگزر ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاؤ گے اس پر پکڑ ہے۔ اس کے بعد الہ کا مسئلہ ہے جی، الہ کا مسئلہ آیت نمبر 226 میں ہے۔ الہ یہ ہے ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے تک اگر نہ گیا تو 4 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں نے وہاں اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ قسم کھانے کے بعد ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا، کئی لوگ جو کہ پوچھتے بھی ہیں، وہ جی فلاں آدمی اتنے مہینے تک بیوی کے قریب نہیں گیا، طلاق نہیں ہوئی؟ تو ویسے اگر کوئی آدمی گیا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، طلاق تب ہوتی ہے جب کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر 4 مہینے اگر نہ گیا تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر ویسے ہوتی تو جڑا 4 مہینے لا کے آگا زنانی فارغ ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے جناب طلاق کا مسئلہ ہے جی، طلاق والی عورتیں عدت کیسے گزارے؟ فرمایا ثلاثۃ قروء، 3 حیض ان کی عدت ہے، اور اس کے بعد فرمایا طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ دیکھیں جی ذرا میری طرف توجہ کریں، طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ کتنی ہو گئی جی؟ 3۔ طلاق رجعی یہ ہے ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق کے لفظ کے ساتھ طلاق بولتا ہے، 1 دفعہ بولتا ہے یا 2 دفعہ بولتا ہے، اور عدت کے اندر وہ آدمی پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کے اندر رجوع کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ آپس میں مل کے رہنا چاہتے ہیں، وہ رہ سکتا ہے۔ وہ زبان سے کہے کہ میں نے رجوع کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، عمل سے قربت اختیار کر لے تب بھی ٹھیک ہے، رجوع ہو گیا ہے۔ دوسری ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن یہ ہے کہ انسان سخت الفاظ کے ساتھ اپنی بیوی کو جدا کرے، مثلاً یہ کہے کہ تیرا میرا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں، طلاق کی نیت سے کہے، یا یوں کہے تم مجھ پر حرام ہے، یا یوں کہے کہ جا میری طرف سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہے، طلاق کی نیت سے ایسے لفظ بولتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگر پھر رجوع کرنا چاہے تو ویسے رجوع نہیں کر سکتا، اس کے لیے دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا، لیکن رجوع کی گنجائش یہاں بھی موجود ہے۔ تیسری ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، یا جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے، کہتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد پھر اور طلاق بھی بول دی ہے، تو یہ ہوگی طلاق مغلظہ۔ اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، ایک صورت میں وہ گنجائش یہ ہے کہ طلاق کے عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے اور پھر کسی وجہ سے وہ بھی طلاق دے دے تو پھر دوبارہ اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، ویسے اس کے لیے حلال نہیں ہے جی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 35 ہے، اور صفحہ نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 233 میں رضاعت کا مسئلہ بیان کیا ہے جی۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ فرمایا بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ جو بچے کا باپ ہے اس کو چاہیے کہ ان عورتوں کے نان نفقے روٹی پانی کا انتظام بھی کرے اور بچے کا خیال بھی کرے، تکلیف نہ دی جائے نہ ماں کو نہ باپ کو، یعنی اگر وہ دودھ نہیں پلا سکتی مجبور نہ کیا جائے، اور اگر وہ پلا سکتی ہے تو خواہ مخواہ باپ کو نہ مجبور کیا جائے کہ کسی اور سے پلواؤ۔ ہاں
آپس کے مشورے کے ساتھ اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، پلا سکتے ہیں۔ 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھڑوانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن 2 سال مدت رضاعت ہے۔ ایک مسئلہ ضمناً یہاں پہ جو قرآن میں اس مقام پہ تو نہیں ہے، رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا۔ جو رشتے نسب سے ثابت ہوتے ہیں نا، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، ایسے ہی رشتے رضاعت سے بھی ثابت ہوتے ہیں، یعنی دودھ پینے سے بھی، دودھ پلانے والی بھی ماں ہے اور دودھ پلانے والے کے بچے بھی بہن بھائی ہیں آپس میں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ دودھ پینے کی مدت یہی 2 سال ہے، اس دوران اگر دودھ پیا جائے تو پھر یہ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ مثلا بچے نے 3 سال کی عمر میں پیا تو پھر وہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مدت نکل گئی ہے دودھ کی۔ اس دوران اگر دودھ پیے گا کسی عورت کا تو وہ اس کی والدہ بن جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں رضاعی ماں۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن بیان ہوئی ہے جی۔ صفحہ نمبر 36 ہے اور آیت نمبر بھی 236 ہے، 236 ہے، 237 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہر کے مسائل بیان کیے جی۔ دیکھو، ایک آدمی کا نکاح ہوا، میاں بیوی کی ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تو عدت کوئی نہیں ہے۔ مہر اگر نکاح کے ٹائم ذکر نہیں کیا گیا، یہ بات ایک مسئلہ اور بھی سمجھیے، نکاح کے ٹائم مہر ہونا تو ضروری ہے، لیکن ذکر کرنے سے رہ جائے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے سے بعد دفعہ اس وقت رہ گیا، مولوی صاحب نے نہیں بولا، ویسے خطبہ پڑھ دیا، حجاب قبول کر دیا، نکاح ہو گیا ہے، لیکن مہر پھر بھی دینا لازم ہے۔ اگر مہر ذکر نہیں ہوا اور میاں بیوی کی ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تو اس کو حت الوسع کچھ کپڑے وغیرہ دے کے رخصت کر دے، مہر چونکہ مقرر ہی نہیں ہوا تھا، اور اگر مہر مقرر ہوا تھا تو پھر آدھا مہر دیا جائے گا ملاقات سے پہلے، ملاقات کے بعد تو پھر پورا مہر لازم ہو گیا جی۔ اس کے بعد آگے جی صفحہ نمبر 37 ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جہاد اور انفاق کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اللہ نے راستے میں ان کو موت دے دی، اور پھر اللہ نے زندہ کر کے پوچھا سناؤ پھر موت سے بھاگ سکتے ہو؟ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ بنی اسرائیل کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے جہاد سے روگردانی کرنے والوں کے لیے آیت نمبر 246 اور اس سے آگے بیان کیا۔ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے وقت کے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی جہاد کا امیر مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے کہا بھئی دھیان کرو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ مقرر کر دیں اور پھر تم جہاد سے روگردانی کرو۔ انہوں نے کہا جی نہیں حضرت، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں کافروں پر بڑا غصہ ہے، انہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے اور ہم بالکل جہاد کے لیے 100% تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا۔ حضرت طالوت کو جب امیر مقرر ہوا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ امیر ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ کہتے ہیں اس کے پاس مال نہیں ہے، غریب بندہ ہے جی۔ کوئی بندہ امیر مالدار ہو، کوئی کھلائے پلائے تو صحیح نا، کم از کم جناب راجہ صاحب کی طرح، وہ غریب آدمی کیسے امیر بن سکتا ہے؟ حضرت نے بتایا کہ دیکھو حضرت طالوت میں 2 صفتیں ہیں، ایک علم اور دوسرا جسمانی طور پر یہ ٹھیک ہے، اور جہاد کے اندر جو امیر ہو اس کے اندر یہ 2 صفتیں ہونا ضروری ہیں۔ جہاد کے مسائل سب جانتا ہو اور جسمانی طور پر بھی خود لڑ سکتا ہو، میدان میں تو ہو نا امیر صاحب، ایسا نہ ہو کہ اندر چرپائی پہ ہو امیر صاحب، ایسا ہو۔ یہ دونوں صفتیں حضرت طالوت میں موجود ہیں، اور پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان کی عمارت کی ایک نشانی اللہ کی طرف سے ہے کہ وقت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل پر کیا تھا حملہ، اور ان کے پاس ایک تابوت تھا بنی اسرائیل کے پاس جس میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا، تورات کا نسخہ، اور اسی طرح من اور سلوے کا مرتبان، اور ہارون علیہ السلام کا کرتا، اور ایسی نشانیاں متبرک تھی۔ اور اس تابوت کی عزت اسی طرح کرتے تھے جیسے آج ہم مسلمان کعبۃ اللہ کی عزت کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ ان سے وہ چھین کر لے گیا تھا۔ اور میں وہ تابوت جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، اللہ کے فرشتے اٹھا کر حضرت طالوت کے پاس لے آئیں گے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی یہ اللہ کی طرف سے امیر مقرر ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے امیر مان لیا یہ منظر دیکھنے کے بعد۔ اب حضرت طالوت اپنا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے، آزمایا، فرمایا آگے ایک نہر ہے، اس میں سے پانی نہیں پینا،
دیکھتے ہو نا کون کون اطاعت کرتا ہے. جس نے پی لیا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، جس نے نہ پیا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. نہر میں گئے، پیاس لگی تھی، پانی زبردست، انہوں نے کہا پانی تو پیو نا. امیر صاحب مخلص بادش سب نے جناب پانی پیا ڈٹ کے، سوائے چند لوگوں کے. وہ چند لوگ ہی پھر آگے جہاد میں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چند لوگوں کی تعداد اتنی تھی جتنی بدر میں ہماری تھی. 313 بدر میں صحابہ کرام تھے، تو وہاں بھی حضرت علی کے ساتھ وہ ہزاروں میں یا لاکھوں میں جو تھے ان میں سے بچے 313 ہی ہیں، باقی چھاننا لگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیے. وہ 313 وہ وقت کے ظالم جالوت کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان 313 کو فتح عطا فرمائی اور جالوت قتل ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور کی صداقت کی دلیل بیان کیا کہ دیکھو آپ سچے نبی ہیں نا، اس لیے صدیوں پہلے والے واقعات اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سنا دیے ہیں. اس کے بعد تیسرا پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے 39 اور آیت نمبر ہے 255، آیت الکرسی. آیت الکرسی میں دوبارہ اللہ نے مسئلہ توحید کا بیان کیا تیسری مرتبہ. پہلی مرتبہ ہوا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دوسری دفعہ ہوا تھا الہکم الہ واحد، اور تیسری دفعہ آیت الکرسی میں ہوا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی معبود نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے 10 دلیلیں دی ہیں. الحی ہمیشہ زندہ وہ ہے، القیوم تھامنے والا وہ ہے، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، پوری کائنات کا مالک، اس کے آگے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اگلے پچھلے سب حالات جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم کو گھیرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جاننے والا. اس کی کرسی آسمان و زمین پہ وسیع ہے اور تھکتا نہیں ہے، بلند ہے، عظمت والا ہے. پھر فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آتا ہے، اور کافروں کے دوست شیطان ہیں اور وہ انہیں اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. صفحہ نمبر 40 ہے، اور اس پورے رکوع میں اللہ نے 3 واقعے بیان کیے. پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو نمرود کے سامنے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. نمرود بے وقوف کرنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام تو میں بھی. اس نے کہا دیکھو میں نے ایک بندے کو مار ڈالا اور میں نے ایک بندے کو قیدی تھا چھوڑ دیا. فرمایا اچھا اب اس بات کو اس کو کیسے سمجھائیں کہ زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں قیدی کو چھوڑنا، زندہ کا مطلب ہے بے جان میں جان ڈالنا، لیکن اس بات کو چھوڑو. فرمایا اچھا یہ سارا نظام تو ہی چلاتا ہے؟ اس نے کہا جی میں ہی چلاتا ہوں. فرمایا میرا رب تو وہ ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا. گل مکاؤ تھے فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہے گا بلا کون کرے جناب، اللہ کے علاوہ کون سورج کو دوسری طرف سے طلوع کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا کیونکہ دوستی شیطان کے ساتھ تھی. دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے. عزیر علیہ السلام گزرے جناب بیت المقدس کی بستی کے پاس جو گری پڑی تھی، لوگ مرے پڑے تھے، ظالموں نے تباہ و برباد کر دیا تھا. حضرت نے کہا اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے وہیں پر حضرت کو 100 سال کے لیے موت دے دی. کتنے عرصے کے لیے بولو؟ 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا اور اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ روان لگے یا اللہ لگتا ہے 1 دن یا آدھا دن، کوئی اس طرح کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے بندہ سو جائے تو پتہ نہیں چلتا. فرمایا نہ میرے بندے 1 دن یا آدھا دن کی بات نہیں، آپ تو پورے 100 سال ہی آ رہے ہیں. اللہ اکبر، 100 سال یا اللہ. فرمایا ہاں بستی جو پوچھ رہا تھا نا کیسے آباد ہوگی، وہ آباد ہوئی پڑی ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ جو تیری سواری تھی گدھا جس پر تو سوار ہو کے آیا تھا، اس کی طرف دیکھا تو بیچارہ مر کھپ گیا تھا، کوئی ہڈیوں کا تھوڑا سا کوئی نشان سا نظر آیا. فرمایا اب دیکھنا اس کو ہم زندہ کیسے کریں گے. رہا تیرا کھانا وہ تو نے اوپر درخت کے ساتھ لٹکایا تھا، 100 سال بعد بھی اسی طرح تازہ ہے، اس کو ہم نے باسی نہیں ہونے دیا. اب رہا گدھا، اب اس کی طرف دیکھتا رہے. حضرت نے دیکھا، رب نے فرمایا دیکھ ہم کیسے ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. جب ایسے ہوا حضرت کہنے لگے میں سمجھ گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
تیسرا واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اے ابراہیم تیرا ایمان نہیں یا اللہ ایمان تو ہے، میں وہ کیفیت جاننا چاہتا ہوں. رب نے کہا 4 پرندے پکڑو، ان کو اپنی طرف مائل کرو، جیسے پرندوں والے بلاتے ہیں تو پرندے بھاگ کر آتے ہیں، ایسے مائل جب ہو جائیں پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پر الگ، سر الگ، دھڑ الگ، اور جناب مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، پھر دیکھنا میں کیسے زندہ کرتا ہوں. پھر ایسے ہی ان کو الگ الگ کر کے پھر آواز دیا نا، جیسے پہلے زندہ ہوتے تھے تو بلاتے تھے تو وہ آ جاتے تھے، ایسے آنن فانن ان کے حصے الگ الگ ہو کے جڑ گئے اور وہ بھاگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. فرمایا اللہ یوں قدرت والا ہے. اس کے بعد فرمایا صفحہ نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 261 اور اس سے آگے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر صدقے کی ترغیب دی ہے. فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں کاشت کیا، اس سے پودا نکلا، 7 سٹے اوپر نکلے، ہر سٹے میں 100 دانے تھے تو ایک دانے کے بن گئے 700 دانے. اللہ فرماتا ہے جو میرے راہ میں دے گا میں اس کو 700 گنا اجر عطا کروں گا. اور اس پر بس نہیں، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ بھی کرے گا، جتنا اخلاص ہوگا اللہ زیادہ کرے گا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، آگے ان کا بیان ہے. صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے صدقہ دیا جی دیکھو پھر اثر پھر دیتا ہے کہ نہیں دیتا، پھر میں نے دیا نا، یہ نہ، احسان نہ جتلاؤ اور اذیت نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو. صدقہ دینے کے بعد اس سے کام شام پہ نہ لگا دو اور ریاکاری کے ساتھ صدقہ نہ دو ورنہ بالکل ضائع اور برباد ہو جائے گی جی. اور اگلے صفحے میں ہے جی صدقے کے متعلق یہ گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں نہ دو، عمدہ چیز اللہ کی راہ میں دو، اور ڈرو نہیں فقر سے، اللہ تمہیں اور دے گا. جو بھی دو صرف اللہ کی رضا کی نہیں دو. صفحہ نمبر 43 میں ہے ان فقیروں کو دو جو اللہ کے راستے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے جی. اس کے بعد ہے جی صفحہ نمبر 43 ہی ہے اور آیت نمبر ہے 275. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں صدقہ دینا تو رہا اپنی جگہ پہ، بات تو ایسے ظالم ہے قرض بھی بغیر سود کے نہیں دیتے، قرض بھی بغیر سود کے نہیں دیتے، اور ان کی حالت یہ ہوگی جب قیامت کے دن اٹھیں گے جیسے کوئی پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے، اس حال میں اٹھیں گے. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو اللہ بڑھاتا ہے. اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور سود بالکل چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد جناب صفحہ نمبر 44 ہے اور آیت نمبر ہے 282 جو سب سے بڑی آیت ہے اور بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا 2-3 دنوں میں. وہ یہ ہے ادھار کے معاملات. فرمایا ادھار کے معاملات ہوں، ایک تو وقت مقرر ہو، دوسرا لکھ لیا جائے، تیسرا گواہ بنا لیے جائیں، اور لکھوائے تحریر وہ بندہ جس نے پیسے دینے ہیں تاکہ کل یہ نہ ہو کہ یار دوسرے نے دیے تھے. اور 2 گواہ اگر مرد نہ ہو، مرد مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں. اس کے بعد فرمایا لکھنے میں سستی نہ کیا کرو، جو ادھار کا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو. یہاں پہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا ایک قول سنایا تھا، بڑا دلچسپ ہے، دوبارہ سنا دوں. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں ایک ایسا مظلوم جانتا ہوں، مظلوم بندہ ایسا جانتا ہوں جس کی لوگ بھی نہیں سنتے اور اللہ بھی نہیں سنتا. لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بندہ مظلوم بھی ہے، لوگ بھی نہیں سنتے اور اللہ بھی نہیں سنتا. فرمایا ہاں یہ وہ مظلوم ہے جس نے ادھار دیا لیکن تحریر نہیں کی. اب اس سے مانگتا ہے کہتا یار میں دے سنا، یار دے میں نس کے جا رہا دے سنا. وہ اس طرح ٹرکاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے جو کہا تھا لکھ لے. سمجھ آئی؟ میری بات تو نے میں نہیں مانی نا، بغیر تیرے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں، نہ گواہ ہے اور نہ تیرے پاس تحریر ہے. یہ وہ مظلوم ہے جس کے بندے بھی نہیں سن رہے اور اللہ بھی نہیں سن رہا. مطلب یہ تحریر پہلے لکھ لینی چاہیے. اور اسی طرح گواہ جو ہیں ان کو گواہی سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اگر گواہ بن گئے ہیں تو. سورت کے آخر میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لوگوں یہ سارے احکامات کس نے دیے بولو؟
اللہ حکم دے سکتا ہے نا، مالک جو وہ ہے پوری کائنات کا، پوری کائنات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ، وہی مالک ہے، وہ دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، تو حاکم بھی وہی ہے۔ اس لیے آخر میں 3 دعائیں بتائی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائیں تو ہمیں معاف کرنا، نہ پکڑنا۔ دوسری دعا یہ ہے، اے اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، پہلی قوموں پہ ڈالا تھا۔ تیسری دعا یہ ہے، یا اللہ ہم سے وہ بوجھ اٹھوا ہی نہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں درگزر فرما اور رحم فرما، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔